الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزوں دوستو، پچھلے ہفتے سورہ یوسف کی چند آیات ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ کس طرح سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے جرح و قدح کر کر حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر ان کو ایک گھنے جنگل کے اندر ایک گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہاں پر رب العالمین نے ان کے لیے تسلی بخش جملے کچھ ارشاد فرمائے۔ پھر وہاں سے وہ بھائی لوٹ کر واپس گھر آئے روتے ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کے ایک کرتے کو جھوٹے خون میں لگا کر رنگا کر اپنے والد کے سامنے ایک نیا جھوٹ یہ گڑا کہ یوسف کو بھیڑیاں کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ذہین اور فطین تجربے کار بندے تھے، ان کے سامنے یہ جھوٹ بالکل کھل کر سامنے آیا۔ اس موقع پر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کو پانی کی تلاش تھی، ان میں سے ایک شخص نے جب کنویں کے اندر ایک ڈول ڈالا، حضرت یوسف اس میں بیٹھ کر اوپر کو آئے اور بھائیوں نے اسی قافلے کے ہاتھوں حضرت یوسف کو بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ قبل اس کے کہ ہم اگلی آیات کی جانب بڑھیں کہ آگے کیا ہوا، ایک دو بات انہی آیات سے متعلق عرض کر دینا ضروری ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال کر رات کے وقت اپنے ابا کے سامنے روتے ہوئے آئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے ان کے اس دوڑنے کے عمل پر کچھ کہا نہیں، کیوں گئے تھے دوڑنا، تمہارا کیا کہا، کیوں دوڑنے گئے؟ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر مذہبی تعلیمات کے اندر اس طرح کے مقابلوں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہمارے اور آپ کے یہ ایک دیندار شخص کے ذہن میں جو تقوی کا، یہ کہنا چاہیے دینداری کا جو تصور ہے، اس کے اندر صحیح الفاظ میں اگر کہا جائے تو ایک سنیاسی رنگ غالب۔ دینداری کا مطلب ہے سب کو چھوڑ دینا، بالکل الگ ہو جانا۔ تقوی کے معیار سے ان چیزوں کو ہم گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیں ہم کہ کوئی دیندار شخص دوڑ کا مقابلہ کرے تو یہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی۔ اجی دیندار ہو کر دوڑ کا مقابلہ کرنا، اس طرح کے کھیل کھیلنا، یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا ہے، ہمارے دماغوں کے اندر دین کا تصور ایسا ہے جیسے سنیاسی قسم کا ہوتا ہے۔ بالکل جب دیندار بن جاؤ تو سب چیزوں کو چھوڑ دو، بالکل ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو، کسی طرح دنیا کے معاملات میں کسی طرح ہماری کوئی حصہ داری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت عائشہ کے ساتھ نکلے۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ آج ذرا دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اونٹوں پر۔ ان میں مقابلہ ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ آگے نکل گئی اور خوش ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا، بہت اچھا دوڑے، بہت اچھی آپ نے گھڑ سواری کی۔
کچھ دنوں کے بعد ایک موقع پر پھر ایسا ہوا، حضرت عائشہ ذرا کچھ بڑی ہو گئی تھی، بھاری ہو گئی تھی، کہا کہ عائشہ ایک دوڑ پھر ہو جائے۔ حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور مقابلہ کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ تھا۔ یہ ہے سیرت۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام کا مجمع ساتھ تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور یہ کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے پیدل دوڑ کے اندر مقابلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پورے مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے ریس جیت سکے۔ اس کے اندر ایک نوجوان صحابی آئے تھے، سلمہ ابن اکوع بھی موجود تھے۔ بولے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے ذرا مقابلہ کر لوں۔ واپسی تھی، مکہ تقریباً 4-5 کلومیٹر، مدینہ 4-5 کلومیٹر رہ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، اگر دوڑنا چاہو دوڑ لو۔ آتا ہے روایات کے اندر کہ ان دونوں صحابیوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ میں نے شروع میں اپنی اسپیڈ کو ذرا کم رکھا تاکہ ان کو بھاگنے دوں، اور تاکہ وہ ذرا بھاگیں تو ہانپ جائیں، تھک جائیں، تو ان کی اسپیڈ ذرا ہلکی ہو جائے، اور میں ذرا تھوڑا ہلکے بھاگوں تاکہ بعد میں بڑھا سکوں۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ تھوڑا قریب رہ گیا، اس موقع پر میں پیچھے سے بھاگ کر آیا اور ان کے دونوں مونہوں کے درمیان ہاتھ مار کر ان کو پیچھے کو ڈھکیلا اور آگے بڑھ گیا، اور پھر میں جا کر مدینہ ان سے پہلے پہنچ گیا اور پھر میں ریس جیت۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقابلہ ہو رہا ہے کس کے سامنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کون کر رہا ہے؟ اس دنیا کے سب سے افضل تقوی والے لوگ حضرت سلمہ ابن اکوع صحابہ کرام کو، اور ان جیسے ایک نہیں دسیوں واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کس طرح کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ایک رکانہ کا، ایک پہلوان کا، کہ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نامی گرامی پہلوان سے 3 مرتبہ کشتی کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ اس کو پچھاڑا۔ تو یہ ہے تقوی کا اعلیٰ معیار جو سیرت سے ثابت ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ جب دینداری والی زندگی اختیار کی جائے گی تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان چیزوں کو منع نہیں کرتا۔ آگے کی آیات دیکھیے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ قافلے والے لے کر چلے اور ملک شام سے ان کو لے کر پہنچے مصر کے بازار میں، اور وہاں پر ان کا سودا ہوا، ان کو خریدنے والا مصر کا ایک بہت بڑا وزیر، بعض روایات میں بادشاہ، بعض روایات میں خزانے کا ذمہ دار، الگ الگ روایات آتی ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، اپنے ملک کا ایک اعلیٰ قسم کا، جس کو کہنا چاہیے وزیر اعظم ہو، اس درجے کا، اس نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور لے کر اپنے گھر آیا، اور آ کر اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کا اکرام کرنا، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا مصر سے، کہا اپنی بیوی سے اس کا اکرام کرنا، عسى ان ينفعنا، کیا عجب ہے کہ یہ ہم کو نفع دے، او نتخذہ ولدا، یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ذرا سوچیے عزیزو دوستو، آتا ہے روایات کے اندر کہ عزیز مصر، مصر کا یہ حاکم، مصر کا یہ والی لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتفاق ہے۔ یہ رب العالمین کی حکمتیں تھیں جو پسے پردہ کام کر رہی تھیں کہ نہیں، مصر کے اندر جو مصر کا عزیز ہے اس کو اولاد نہیں دینی، اور پھر ایسے موقع پر ایک قافلے کے ذریعے یوسف کو بازار لانا ہے، اور خاص اس دن جس دن یوسف بازار پہنچیں گے، اس عزیز مصر کو اس بازار کے اندر چکر لگوانے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یوسف کو پسند کروا کر محل کے اندر پہنچانا ہے، تاکہ یوسف محل کے اندر پہنچ جائیں، اور اس کو اس مدت میں اولاد سے محروم رکھنا ہے، تاکہ اس حسین و جمیل بندے کو، بچے کو دیکھ کر اس کی طبیعت مائل ہو کہ اسی کو اپنی اولاد بنانا چاہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی حکمت ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ایک ٹھکانہ دے دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم یوسف کو باتوں کی گہرائی، باتوں کی تعویلات کا علم عطا کریں۔ دوستو، رب العالمین کو معلوم تھا کہ یوسف کو ایک بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچنا ہے، وہاں تک اس کو جانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یوسف کو ایسے حالات سے گزارا جائے جہاں پر ان کی بہترین تربیت ہو۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے شاہی گھرانے کے اندر رکھا گیا، اس لیے کہ بعض جگہیں، بعض مقامات اور شرفا کے یہاں تہذیب ہوتی ہے، شائستگی ہوتی ہے، وہاں پر بولنے کے چالنے کے انداز ہوتے ہیں، وہاں پر کھانے پینے کے سلیقے ہوتے ہیں، وہاں پر تہذیب ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں ان سے کیسے ملنا ہے، کس انداز میں بات کرنی ہے، انداز تکلم کیا ہو، ان کا اکرام کیسے کیا جائے، کس کو کس حیثیت سے، کس اعتبار سے کتنی اہمیت دی جائے، یہ سارے کے سارے آداب، بیٹھنے کا سلیقہ، کھانے کا طریقہ، اٹھنے کے آداب، چلنے پھرنے کے انداز اور اسٹائل، بول چال کے انداز، حروف، الفاظ، کسی کے اکرام کے طریقے، کس کے سامنے کیسے بیٹھا جائے، کس طرح سے زندگی گزاری جائے، یہ خاص قوموں میں، خاص جگہوں پر، خاص خاندانوں میں کچھ خاص ہوتی ہے۔ ذرا ہم اپنے محلوں کا اندازہ لگائیں، اپنے گھروں کا اندازہ لگائیں، ذرا دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر تہذیب کا معیار کیا ہے، ہمارے گھروں پر بچوں کو کیا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، کھانے پینے کے سلسلے میں ہم نے ان کو کتنی تہذیبیں دی ہیں، بولنے کے ان کو کیا ڈھنگ سکھائے۔ ذرا چلے جائیے آپ اپنے محلوں کے اندر، نظر آ جائے گا کہ تہذیب کا کیا کھلواڑ بنایا ہے۔ بالکل نہ کوئی بولنے کا طریقہ، نہ چلنے کا طریقہ، کوئی جا رہا ہے سیدھا چلتا ہوا، کوئی ادھر پہنچا کوئی ادھر پہنچا، کسی کے ساتھ ملنے جلنے کے کیا طریقے ہیں، کھانے پینے کے کیا آداب ہیں۔ ذرا دیکھیے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ مہمان آتے ہیں تو کس طریقے کے ساتھ لگتا ہے کہ نہیں۔ بعض خاص گھرانوں کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، بچوں کی بچپن سے تربیت کی جاتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں دوستو، ایک ہوتا ہے وراثت اور ایک ہوتا ہے ماحول۔ ایک انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے باپ دادا، خاندان کے اندر جو روایات ہیں، جو اثرات ہیں، اس کے اندر لازمی طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ جو باپ کے اندر عادات، اطوار، سلیقہ، تہذیب ہوگی وہ بچے کے اندر آئے گی۔ جو اس کے دادا کے اندر، چاچاؤں کے اندر، خاندان کے اندر جو روایات، جو لحاظ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر آتے ہیں۔ اور دوسرے کہ جو ماحول کے اندر پلتا ہے، بڑھتا ہے، باہر، گھر کے باہر کا، گھر کے اندر کا، اس سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اعلیٰ مقام پر پہنچنا تھا اور رب العالمین نے ان کی وراثت کو شاندار رکھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم۔ ان کے باپ بھی یعقوب، یہ پیغمبر ہیں، ان کی تربیت رب العالمین نے خود کی ہے۔ ان کے دادا حضرت اسحاق، یہ بھی پیغمبر ہیں، ان کی تربیت رب العالمین نے خود فرمائی۔ اور ان کے پردادا ابراہیم، یہ بھی پیغمبر ہیں، ان کی تربیت رب العالمین نے خود فرمائی۔ تو ان کے اندر وراثت کی جانب سے جو اثرات آئے وہ تو مکمل تھے، لیکن رب العالمین نے چونکہ ان کو بادشاہ بنانا تھا، آگے ان سے ملک چلوانا تھا، رب العالمین نے ان کی پرورش کے لیے وہ اسباب مہیا فرما دیے تاکہ ان کی پرورش اس ماحول کے اندر ہو جو شاہی گھرانہ ہو، تاکہ اس کے اصول اور آداب، اس کے طور طریقے، وہ تہذیبیں، وہ اسٹائل، وہ سلیقے، یہ سارے کے سارے ان کی زندگی کے اندر آ جائیں۔ اسی کو فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو بہترین ٹھکانہ زمین کے اندر نصیب فرما دیا۔ آگے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، محل کے اندر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، عقل مند ترین لوگ آتے ہیں، ذہین ترین لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ جب یہ بیٹھیں گے، کھلیں گے، ملیں گے، ان کا دماغ کھلے گا، ان کی عقل کے اندر اور زیادہ پختگی پیدا ہوگی، یہ بات کو سمجھنے کے طریقے جانیں گے، بات کرنے کے اسٹائل جانیں گے، بات کون لوگ کس طرح کب کیسی کرتے ہیں اس کے طریقے ان کو معلوم ہوں گے۔ یہ دونوں کی دونوں شکلیں، ان کے رہن سہن کا طریقہ صحیح ہو اور ان کے اندر بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ رب العالمین نے اس خاص مقصد کے لیے کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل کے اندر بھیج دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ،
اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں مکمل غالب ہے. اللہ تعالیٰ کا سکہ چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا سکہ نہیں چلتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو یہ چاہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا چاہا کہ میرے بیٹوں کے اندر یوسف کی محبت پیدا ہو جائے. رب العالمین نے کچھ اور چاہا، ان کی نفرت بڑھتی گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ یوسف نے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب بھائیوں کو معلوم نہ ہو، لیکن یہ بھائیوں کو معلوم ہو گیا. بھائیوں نے یہ چاہا کہ ابا کے دل میں جو بھائی کی محبت ہے یہ کم ہو جائے، یہ محبت اور بڑھ گئی. ان کے بھائیوں نے یہ چاہا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں، لیکن یوسف قتل ہونے سے بچ گئے. بھائیوں نے یہ چاہا کہ یوسف کو غلام بنا دیں، لیکن یوسف علیہ السلام کہاں پہنچے؟ بادشاہ بن گئے. بھائیوں نے یہ چاہا کہ یوسف کو کنویں کے اندر ڈال کر ان کا بالکل صفایا کر دیں. رب العالمین نے ان کو محل تک پہنچا دیا. انسان چاہتا کچھ ہے، سوچتا کچھ ہے. رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو سکہ ہمارا چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا. کتنی اپنے زندگی کے اندر کتنے مرحلے آتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں ہمارا سکہ چلتا ہے، ایسا کر کر دکھائیں گے، ایسا ہو کر رہے گا، اس طرح ہم کر کر دکھائیں گے، کیسے نہیں ہوگا یہ کام، ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرماتا ہے کہ واللہ غالب علی امری، ہم جو ٹھان لیں پھر تم اس کو کر نہیں پاؤ گے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن کیا ہے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سکہ چلانے والی ذات کس کی ہے؟ رب العالمین. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام محل کے اندر پرورش پاتے رہے. آگے فرمایا ولما بلغ اشدہ، جب حضرت یوسف اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، عقل مند ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی، ان کی عقل کو پختہ کر دیا، ان کو اپنی جانب سے ایسا علم عطا کیا کہ بات کو سمجھ لیں، اس کو کہنا چاہیے خوب اچھی طرح اس کی گہرائی تک پہنچ. یہ علم ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہمارا یہ معاملہ تنہا یوسف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں. رب العالمین نے بتا دیا کہ دیکھو ہماری یہ نعمتیں تنہا یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہیں. اگر کسی بندے کے اندر سچی طلب ہو، وہ اپنی سیرت کو شاندار بنا لے، وہ اپنے آپ کو بہترین سیرت کا حامل بنا لے، اپنے اخلاق کو درست کر لے اور رب العالمین کو مطمئن کر دے کہ میرے دل کے جذبات، میری خواہشات، میرا اندرون اور اندر کہنا چاہیے سارا کا سارا جو ہے وہ بہترین ہے، شاندار ہے، اس کے اندر نیک جذبات ہیں، اس کے اندر اچھے مقام تک پہنچنے کی طلب ہے. جب انسان دل سے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیتا ہے کہ مجھ کو اپنا کریکٹر اچھا بنانا ہے، اپنی سیرت کو اچھا کرنا ہے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے، اور رب العالمین جب اس بندے کو اس طور پر پہچان لیتا ہے، رب العالمین اس کے لیے پھر راہیں کھولتا ہے، اس کو وہ علم عطا کرتا ہے، وہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہ انسان بات کی گہرائی تک پہنچتا ہے. اور رب العالمین اس کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے، مختلف حالات سے گزارتا ہے. اس کی زندگی کے اندر ایک دو نہیں دسیوں اور سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں، اور وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین ان حالات کو لا کر میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے. یہ صلاحیت رب العالمین ہر کسی کو نہیں دیتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، کبھی حالات کے، کبھی عیش کے، کبھی پریشانی کے، لیکن وہ اس سے یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ رب العالمین نے مجھ کو ان حالات میں کیوں رکھا ہے، کیا چاہتا ہے رب العالمین ان حالات میں رکھ کر. لیکن بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کو صلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ان حالات میں کیا سکھانا چاہتا ہے، یہ حالات مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ حالات مجھ کو کیا سکھا رہے ہیں اور میں ان حالات سے کتنا سیکھ رہا ہوں. یہ رب العالمین ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو دل سے اپنے کریکٹر کو، اپنی سیرت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. آگے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین نوجوان بہترین قسم کے شاندار عقل کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اور محل کے اندر پلنے بڑھنے والے. اس موقع پر عزیز مصر کی بیوی
حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے لگی، پھسلانے لگی، بہکانے لگی۔ وہ بیوی تھی اپنے ملک کی خاتون اول، جس کو کہا جاتا ہے کہ فرسٹ لیڈی۔ بادشاہ نے اس کو، عزیز مصر نے اس کو اس کی صلاحیت دیکھ کر قبول کیا ہوگا۔ اس کے اندر خوبصورتی ہوگی، اس کے اندر ذہانت ہوگی، اس کے اندر سلیقہ ہوگا، اس کے اندر تہذیب ہوگی، تبھی تو وہ ملک کی خاتون اول تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے گناہ کا ارادہ کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا اس عورت نے جس عورت کے گھر میں یوسف تھے، عن نفسه، ان کی جان کے سلسلے میں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے محل کے تمام دروازوں کو بند کر لیا، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور یہ کہنے لگی کہ آؤ، میں تم سے کہتی ہوں آؤ۔ قرآن کریم اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ذرا غور کرو، یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کے عالم میں، اپنی خوبصورتی کے عالم میں محل کے اندر موجود ہیں، اور محل کے اندر جو وہاں کی خاتون اول ہے وہ ان کو بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے ہوا فی بیتہا، یہ کس حال میں کہ یعقوب جس کے گھر میں تھے وہ عورت، پورے محل کے اندر ایک ایک نوکر اس کی بات کو ماننے والا، ایک ایک خاتون اس کی خدمت کرنے والی، ایک ایک نوکر اس کی بات کو کوئی حکم دے دے ٹال نہیں سکتا۔ اس موقع پر حضرت یوسف کو وہ عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں گناہ سے اس لیے نہ بچ سکا کہ میرے لیے بھاگنے کا کوئی موقع نہ تھا، میں گناہ سے اس وجہ سے نہ بچ سکا کہ کہنے والا ایسا تھا جس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر دعوت دینے والا کون ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ نکلا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جب بندہ مشکلات کے اندر پھنسے، حالات کے اندر پھنسے، اس موقع پر اولین کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ لے، کہ اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں ہے۔ نہ انسان کو گناہوں سے بچانے کی طاقت اللہ کے سوا کسی میں، نہ پریشانیوں سے نجات دینے کی طاقت رب العالمین کے سوا کسی میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے پہلا کلمہ یہ نکلا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ کس بات کی جانب بلاتی ہو؟ اس موقع پر حضرت یوسف چاہتے تو یہ کہتے کہ دیکھو یہ گناہ، یہ زنا، یہ حرام ہے، شریعت کے حکم بتاتے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے اس موقع پر اس کو شریعت کے حکم نہیں بتایا۔ اس موقع پر انسان اپنی عقل سے مغلوب ہو جاتا ہے، اس پر جذبات کا ایک طوفان طاری ہو جاتا ہے، اس موقع پر انسان کی عقل جو ہے ماری جاتی ہے، اس کو شریعت کا حکم گناؤ، وہ شریعت کے حکم کو حکم نہیں سمجھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کہا انہو ربی احسن مثوا، کس کی بات کرتی ہوں؟ کس کو دھوکہ دوں میں؟ اپنے آقا کو، جس نے مجھ کو پالا پوسا بڑا کیا اور جس نے مجھ کو ٹھکانہ نصیب کیا، اس کی میں خیانت کر دوں؟ اس کو کہتے ہیں کہ عقلی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو میں تو عزیز مصر کے پاس کچھ سالوں سے پلا بڑا ہوں، اور تم تو اس کے ساتھ بہت لمبے عرصے سے رہتی آئی ہو، جب میں اپنے آقا کی خیانت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو تمہارے نفس نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ تم خیانت کرو؟ اس سے بھی معلوم ہوا کس موقع پر کس بندے سے کیسی بات کرنی ہے، یہ قرآن کریم ہم کو سکھا رہا ہے۔ اس موقع پر اس کو یہ کہنا کہ زنا ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ نہیں، اس موقع پر یہ بات مؤثر نہیں ہوگی۔ ہم کسی کو دعوت دیتے ہوئے، کسی کو بات کرتے ہوئے فوراً شریعت کا تگڑا والا حکم سناتے ہیں، نہیں، یہ دعوت کا طریقہ دوستو، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ نہیں، کسی موقع پر کسی کو دعوت دینے کے طریقے دوسرے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا انہو لا یفلح الظالمون، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ صحیح چیز کو غلط جگہ پر رکھتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہی آیات پر بس کرتے ہیں، انہی کے اندر ہمارے لیے آج دوستو بے انتہا ہدایات، بے انتہا ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں جو رب العالمین نے ان چند آیات کے اندر ہم کو بیان فرما دی۔ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کہنا چاہیے گاؤں سے، کنویں سے محل پہنچ گئے، رب العالمین کی کیا مصلحتیں تھیں ان کو محل بھیجنے کی، ان کی کہنا چاہیے تربیت کرنے کی، عقل اور کردار کی پختگی کی، اور کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے
ایک پیغمبر کے سامنے وہ مرحلہ آیا کہ ان کو گناہ کی دعوت دی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کس طرح سے بچے، یہ آیات ہمارے سامنے آئیں۔ انہی کو ہم اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ آگے کیا معاملہ ہوا، یہ زنا کی دعوت کہاں تک پہنچی اور اس کے سلسلے میں کیا تفتیشات ہوئی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر آئے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، لغزشات کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ قرآن کریم آپ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، اے اللہ ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ اے اللہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ کر اے اللہ دوسرے طریقوں سے رہنمائی حاصل کرنا چاہی ہے، اے اللہ نتیجہ یہ ہوا ہے۔ اے اللہ ہم گمراہیوں کے غار کے اندر پہنچ گئے، اے اللہ ہم نے تہذیبیں کہیں اور سے سیکھی، اے اللہ ہم نے سلیقہ کہیں اور سے لینا چاہا، اے اللہ اس کو تو آپ نے قرآن کریم کے اندر چھپا کر رکھا تھا۔ اے اللہ ہماری نگاہیں اچھل ہو گئی، اے اللہ ہم کو دکھنا بند ہو گیا، اے اللہ ہم کو وہ نور بصیرت نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرآن کریم کو ہمارے سامنے کھول دے، جو قرآن کریم کو ہمارے سامنے اس طرح سے لا دے کہ وہ ہماری زندگی کا مداوا محسوس ہو، وہ ہم کو ہماری زندگی کی دوا محسوس ہو، وہ ہم کو ہماری پیاس بجھانے کا تنے تنہا پانی موجود ہو۔ اے اللہ قرآن کریم کی ہدایات کو ہماری عملی زندگیوں کے اندر اتار دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کی تعلیمات کو ہماری زندگیوں کے اندر اتار دیجئے۔ اے اللہ اس کی تعلیمات کو تمام عالم کے اندر عام فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا نے قرآن کریم سے منہ موڑا ہے، اے اللہ وہ تاریخیوں کے غار کے اندر چلی گئی۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگایا، وہ عزت کی چوٹیوں پر پہنچ گئے۔ اے اللہ ہم اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اے اللہ قرآن کریم کو بھول بیٹھے۔ اے اللہ نتیجہ یہ ہوا، اے اللہ ہم بھی ذلت کی غاروں کے اندر گر گئے۔ اے اللہ ہم در کے محتاج ہو گئے۔ اے اللہ ہم نے تہذیبیں کسی اور سے لینا شروع کر دی۔ اے اللہ ہم نے سلیقے کسی اور سے لینا شروع کر دیے۔ اے اللہ ہم نے غلامی کسی اور کی کرنی شروع کر دی۔ اے اللہ آپ نے تو ہم کو اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا تھا۔ اے اللہ تمام مخلوقات کو آپ نے ہمارے تابع فرمایا تھا۔ اے اللہ قرآن کریم سے منہ موڑ کر اے اللہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم سب کے غلام ہیں اور ہم سب کے غلام ہیں۔ اے اللہ قرآن کریم سے ہم نے یہ منہ موڑ لیا ہے۔ اے اللہ آپ ہی کی ہدایت ہوئی، آپ کی توفیق ہوئی۔ اے اللہ یہ قرآن ہماری عملی زندگی کے اندر آ جائے گا۔ اے اللہ ہماری زندگی بن جائے گی، اے اللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین نمونہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کی تعلیمات کو عام فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اس بستی پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ اس بستی پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ اس کے اندر علم کی شمعیں جلا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کریم کے حفظ کو عام فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کو عام فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کریم پر عمل کو عام فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کریم کی دعوت کو عام فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کریم کے ادب کو عام فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کریم کی عظمت کو عام فرمائیے۔ اے اللہ ایک بچے کو قرآن حافظ بنا دیجئے۔ اے اللہ ایک بچے کو قرآن کا عالم بنا دیجئے۔ اے اللہ ایک بچے کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنی عورتیں ہماری بستی کے اندر ہیں ان کے دلوں کو اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے مرد ہیں اے اللہ سب کے دلوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہے نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ شفا دینے والی ذات آپ کی ہے، اے اللہ بیماری دینے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ جب آپ چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیمار کر دیتے ہیں، اے اللہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں شفا نصیب فرما۔